آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے، تب بھی آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے گی۔ ناظرین گرامی، یورو ایشین ٹائمز کی تہلکہ خیز نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کے دو بڑے مسلم ملک ترکی نے اپنے خطرناک ترین جنگی ڈرونز TB2 بھارت کے خلاف اتار دیے۔ ترکی اور کے علاوہ قطر نے بھی دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ ترکی، قطر اور چین نے فوجی مشقوں کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قطر نے اپنے F-16 جنگی طیارے چین کی مدد کو بھیج دیے۔ انڈین سرحد پر ترکش ڈرونز اور قطری طیارے پہنچ گئے۔ تینوں ملکوں کا بھارت پر چڑھائی کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، چین سے محبت کرتے ہیں اور قطر اور ترکی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کے دو بڑے مسلم ملک قطر اور ترکی میدان میں آ گئے۔ ترکی کے خطرناک ترین TB2 جنگی ڈرونز، قطر کے خطرناک ترین جنگی طیارے F-16 بھارت پر حملہ کرنے کے لیے چین پہنچ گئے۔ چین، ترکی اور قطر کی جنگی مشقیں بھارت کے خلاف سامنے آ گئیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا کہنا ہے کہ اب بھارت جان لے کہ چین اکیلا نہیں ہے، چین کے ساتھ دنیا کی دو بڑی مسلم طاقتیں کھڑی ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد کا چین کے دورے کا بھی اعلان سامنے آ گیا۔ دوسری جانب ترکی کے TB2 ڈرون چھا گئے، بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ ترکی کے TB2 ڈرونز کی پوری کھیپ چین کے علاقے تبت پہنچ گئی۔ چین نے ساتھ مل کر تینوں ملکوں کا تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ انڈیا کی شمالی مشرقی ریاست سکم اور مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحد پر حالیہ فوجی جھڑپوں کے بعد دونوں ملکوں نے عارضی لائن کے نزدیک اضافی فوجی تعینات کر دیے۔ فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ڈیم چوک، دولت بیگ، اولڈی، دریائے گلوان، پینگونگ سو جھیل کے اطراف میں انڈین اور چینی فوج نے اپنی تعیناتی مضبوط کر دی۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک 2 ہفتے قبل چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ ذرائع ابلاغ میں فوجی ذرائع سے شائع ہونے والی بعض خبروں کے مطابق اس ٹکراؤ کے بعد چینی فوجیوں نے جھیل کے مشرقی کنارے پر جو ان کے کنٹرول میں ہے مزید کشتیاں اتار دی ہیں۔ ان خبروں میں مزید کہا گیا ہے کہ چینی فوج نہ صرف گشت بڑھا رہی ہے بلکہ ان کا رویہ بھی کافی جارحانہ ہوتا جا رہا ہے۔ جھیل کے مغربی کنارے پر 45 کلومیٹر علاقے پر انڈیا کا کنٹرول ہے۔ اس خطے میں انڈین کشتیاں تعینات رہتی ہیں۔ انڈین اس خطے میں کچھ عرصے سے موٹر گاڑیوں کا آمد و رفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی فوج اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ جھیل کے شمالی میں ایک پہاڑ ہے، اس کی ڈھلوان کو فنگرز کا نام دیا گیا ہے اور LAC پر ان علاقوں سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ چند ہفتوں میں LAC پر چینی اور انڈین فوجیوں کے ٹکراؤ کے کم از کم 400 واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ وادی گلوان میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ہاتھا بائی کے علاوہ لوہے کے راڈ اور ڈنڈوں کا استعمال ہوا ہے۔ تجزیہ نگار اننت کرشنن کا کہنا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان آمنے سامنے کے ٹکراؤ کی صورتحال بڑھ جاتی ہے۔ جاڑوں کے برف کے بعد موسم گرما میں دونوں جانب کے فوجی LAC کے اپنے اپنے مقروضوں پر خطے میں گشت اور نگرانی بڑھا دیتے ہیں۔ ماضی میں LAC پر فوجیوں کے درمیان چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے جو بحث و تکرار تک محدود رہتے تھے، لیکن اب چینی فوج کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ جارحانہ اور سخت ہے۔ انڈیا میں یہ بات اب شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ انڈیا چین سرحد کے متعدد علاقوں میں چین کا رویہ اپنے
علاقائی کے دامن میں منظم طریقے سے صاف ہو جا رہا ہے۔ چین سے انڈیا کے تعلقات میں عالمی وبا کے مطابق حملے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کیان فینگ لکھتے ہیں کہ اگر انڈیا غیر دوستانہ ماحول کو مزید ہوا دینے کا انتخاب کرتا ہے تو نہ صرف اس سے مشکلات پیدا ہوں گی بلکہ ان کی معیشت کی بحالی پر بھی اس کا منفی اثر پڑے گا۔ تجزیہ نگاروں کو خیال ہے کہ انڈیا نے گزرے ہوئے برسوں کے درمیان انڈیا چین سرحد کے نزدیک فضائی پٹیاں، ہیلی پیڈ اور ہوائی اڈے تعمیر کر لیے ہیں اور اس وقت تیزی سے کام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی طرف انڈین فوجی بھی سرحدوں پر گشت کر رہے ہیں اور نیت کے معاملات بھی جاری ہیں۔ دونوں کا حالیہ رویہ جارحانہ ہے اور کسی ایک بھی سے ہٹنے کی صورت میں حالیہ کشیدگی میں تبدیلی ہی ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ چین انڈیا تنازع سرحد پر دونوں جانب سے فوجی تعاملات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ انڈیا کی شمالی مشرقی ریاست سکم، چین اور بھوٹان کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے اور بیجنگ اور بھوٹان دونوں اس پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ انڈیا بھوٹان کے دعوے کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی جیو پولیٹیکل انٹیلیجنس کمپنی اسٹیفون نے اس علاقے میں زمینی افواج کی مدد کے لیے فضائی قوت میں اضافے کی تصاویر کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے اور 34 نے 4 اہم بیسوں کا جائزہ لیا ہے جن میں 2 چین اور 2 انڈیا میں ڈوکلام کے حدود میں واقع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تصاویر تصدیق کرتی ہیں کہ چین اور انڈیا دونوں بڑے پیمانے پر اسٹریٹجک تعمیرات کر رہی ہیں جن میں 27 اگست کے معاہدے کے بعد تیزی آئی ہے۔ سن 2017 کے وسط میں ڈوکلام بحران شروع ہونے کے بعد انڈیا سایہ نے ان اڈوں پر 130 MiK جنگی طیاروں کی تعیناتی میں بہت اضافہ کیا ہے جیسا کہ ان تصاویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سرحد کے پار چین میں اسٹیفون کا کہنا ہے کہ لہاسا اور اسٹنگن کے نزدیک چین کی ایئر بیسوں میں تصاویر میں اس سے بھی زیادہ سطح کی نقل و حرکت دکھائی دیتی ہے۔ ان دونوں فضائی اڈوں کی تصاویر سے واضح طور پر جنگی طیاروں کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے جس کے بارے میں اسٹیفون کا کہنا ہے کہ یہ اکتوبر میں عروج پر تھی۔ جب ہیلی کاپٹروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ J-500 طیارے بھی دیکھے گئے ہیں جبکہ زمین سے فضا تک طویل فاصلے تک مار کرنے والے HQ-9 میزائل سسٹم اور بغیر پائلٹ کے طیارے بھی دیکھے گئے ہیں۔ اور اس بحران کے اختتام کے فوراً بعد چین نے شنگسٹے اڈے پر اہم تبدیلیاں کی۔ دسمبر کے وسط تک ایک نیا رن وے تیار کیا گیا جبکہ ٹیئر اسٹرکچر بھی تبدیلی لائی گئی ہے۔ واضح طور پر حال طلب سردی معاملات اس کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔